بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ذرا تصور کریں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس حوالے سے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر اچانک پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہو۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے دیگر تمام نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور باعث راحت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کرنے والے ہیں۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ سامعین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ ہمارا چھوٹا سا دماغ نہیں لگا سکتا۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کتنی بڑی جنت پائے گا، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، اس سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں؟ سب لوگوں نے اپنی جگہ لے لی ہیں وہ اور اپنے انعامات حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو راضی ہے کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے برابر سلطنت عطا کر دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے اس کے برابر ایک اور پھر ایک یہاں تک کہ 5 گنا سلطنت عطا کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب تیرے لیے ہے اور اس کے علاوہ تجھے وہ بھی دیا جائے گا جو تیری آنکھوں کو ٹھنڈک کا باعث بنا دے گا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے رب، تو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان پر اپنی خاص مہر لگا دی اور ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ سبحان اللہ! لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے زیادہ گناہوں کے پلڑے وزنی تھے۔ وہ اپنی گناہوں کی سزا کو بھگت کر اب وہ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے۔ سامعین، ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق مقام پائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اعلیٰ درجے والوں میں ہو۔ یاد رکھیں، جنت میں داخلہ
सिर्फ अमाल की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि अल्लाह के फजल से होगा। जैसा कि रवायत में आता है कि 49 लाख अफराद और बेशुमार दूसरे लोग बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर पिछली उम्मतें पेश की गई। मैंने एक नबी को देखा जिसके साथ चंद अफराद थे। किसी नबी के साथ एक या दो लोग थे और बाज़ अम्बिया के साथ कोई भी नहीं था। फिर मुझे एक बड़ी जमात दिखाई गई। मैंने गुमान किया कि शायद ये मेरी उम्मत है, लेकिन बताया गया ये मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम है। फिर मुझे दूसरी तरफ देखने का कहा गया तो मैंने एक और बड़ी जमात देखी। मुझे बताया गया ये तुम्हारी उम्मत है और इनमें से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि ये 70,000 अफराद कौन होंगे। कुछ ने कहा शायद ये सहाबा इकराम होंगे, कुछ ने कहा ये वो लोग होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए और कभी शिर्क नहीं किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सहाबा से दरियाफ्त किया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जब उन्हें बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो न दम करवाते हैं, न बच्चे गूनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर तवक्कल करते हैं। ये सुनकर हज़रत अकाशा बिन मखज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें शामिल हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और दवा की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुमसे सबकत ले गया। सामाईन, हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के फजल की दुआ करते रहें क्योंकि जन्नत में दाखिला अमाल के साथ अल्लाह ताला के फजल पर मुनहसर है। अल्लाह ताला हमें भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिला फरमाए।